زوفی مجھے بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف لیے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دور جا کر میں کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ گھر کے پاس جا کر میں واپس آنے لگا تو زوفی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور ساتھ ہی ڈور بیل بجا دی۔ کچھ دیر بعد ماہی نے پوچھ کر دروازہ کھولا اور میرے لاکھ انکار کرنے پر بھی زوفی مجھے زبردستی اندر لے گئی۔ میں نے بھی ماہی کی وجہ سے زیادہ ڈرامہ نہ کیا اور چپ چاپ اندر داخل ہو گیا۔ ماہی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو زوفی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زوفی سیدھا مجھے اوپر والے کمرے میں ہی لے گئی۔ اوپر جا کر میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ زوفی مجھے بٹھا کر نیچے چلی گئی اور کچھ دیر بعد چینج کر کر واپس اوپر آ گئی۔ تب تک میں بالکل نارمل حالت میں ہو چکا تھا۔ زوفی نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا اور میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے غصے سے بولی، ٹھنڈا ہوا جناب کا غصہ کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی شرارت بھرے انداز میں ہاتھ کو کانوں کے ساتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے ہوئے بولی، یاسر تمہیں اتنا غصہ بھی آتا ہے؟ میں تو یقین کرو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا کر گزرو گے۔ میں صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے لمبا سانس لیتے ہوئے بولا، زوفی جب انسان سچے دل کا ہو اور منافقت سے پاک ہو تو پھر وہ زیادتی برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی قسمت اچھی تھی جو مجھے وہ نظر نہیں آیا، ورنہ اس کو ایسا سبق سکھاتا کہ ساری زندگی یاد رکھتا کہ کس شخص سے پنگا لیا ہے۔ زوفی مجھے پھر ریلیکس کرتے ہوئے بولی، دفع کرو، کتوں کا کام ہے بھونکنا۔ میں کچھ دیر اس کو گالیاں دیتا رہا اور زوفی مجھے ٹھنڈا کرتی رہی۔ میں نے پلان کے مطابق جو میں پہلے ہی سوچ چکا تھا، زوفی کو کہا کہ زوفی میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانا ہے اور اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ زوفی بولی، میری مدد کی؟ پر وہ کیسے؟ میں نے کہا، پہلے تم وعدہ کرو کہ میرا ساتھ دو گی۔ تم بتاؤ تو صحیح کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور پہلے یہ اپنی حالت درست کرو۔ میں نے کہا، مارکیٹ کا جو مالک ہے ان کے ساتھ تمہارے گھریلو تعلقات ہیں نا؟ زوفی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا۔ میں نے کہا، بس تو پھر صبح تم نے مارکیٹ کے مالک کے گھر جانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ لڑکا روز مجھے تنگ کرتا ہے اور مزید اپنے پاس سے مرچ مسالہ لگا کر ان کو اس کے خلاف کرنا ہے، اور شام کو یہ لڑکا اپنی عادت کے مطابق تمہیں دیکھے گا اور تم نے بس اس کو ایک گالی نکالنی ہے اور ساتھ میں تم نے یہ کہنا ہے کہ تم کیا روز مجھے تنگ کرتے رہتے ہو۔ بس اس کے بعد میں جانوں اور وہ لڑکا۔ زوفی گھبرا کر بولی، یاسر ایسے تم کچھ غلط نہ کر گزرنا کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، اگر میں نے اس کو سبق نہ سکھایا تو میں اندر ہی اندر مر جاؤں گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس کو یہ سبق مل جائے گا کہ کیسے کسی کے ذاتی معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور دوسرا مارکیٹ کا مالک اس سے دکان خالی کروا لے گا اور اس کو سبق ملے گا کہ کیسے کسی کی روزی میں ٹانگ مارتے ہیں۔ زوفی بولی، یاسر دکان والا کام تو میں انکل کی بیگم کو کہہ کر کروا لوں گی، تو پھر اس کتے کے منہ ضرور لگنا ہے۔ میں نے زوفی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ زوفی بولی، یاسر مجھے تمہاری فکر ہے کہ تم کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھو۔ میں نے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تب میں نے کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھنا ہے۔ اسے صبح آنے کا کہہ کر اس سے اجازت لے کر میں ان کے گھر سے نکل آیا۔ زوفی اور آنٹی نے بہت کوشش کی کہ میں کھانا کھا کر جاؤں، مگر میں نے لیٹ ہونے کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آیا۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا۔ میں سارے راستے صبح کی پلاننگ اور گھر جا کر گھر والوں کے سوالوں کے جواب کے بارے میں سوچتا رہا، اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی کافی لمبی چوڑی پلاننگ تیار کر چکا تھا۔ گھر پہنچا تو سب کچھ نارمل ہی تھا، شاید ابھی تک وہ بڈھا دکان سے واپس نہیں آیا تھا، ورنہ تو گھر داخل ہوتے ہی سب مجھ پر چڑھ دوڑتے۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور گھر سے نکل کر باہر دوستوں کی طرف چلا گیا۔ گاؤں میں میرا ایک ہی جگری دوست تھا، شاہد، جس کو شادہ شادہ کہتے تھے۔ 6 فٹ قد، چوڑا سینہ، ورزشی جسم، بڑی بڑی مونچھیں، اور بڑا دلیر اور مخلص یاروں کا یار تھا۔ اس کا پہلے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا، آج تو بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، مگر وہ پوچھنے پر بضد رہا۔ میں نے زوفی کے معاملے کو گول کر کے اس کو ساری ہسٹری بتا دی۔ وہ تو آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے ابھی شہر چلنے کا کہنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر بٹھایا اور اس کو کہا کہ کل تم نے 6 بجے سے پہلے شاہین مارکیٹ کے باہر ہونا ہے، اور بس میرے پاس کسی اور کو نہیں آنے دینا۔ شادہ بولا، تو فکر نہ کر۔ میں نے کہا، ضرورت تو نہیں پڑے گی، باقی پھر بھی تم 3-4 لڑکوں کو ساتھ لے آنا، اور وہاں دیکھنے والوں کو یہ شک بھی نہ ہو کہ تم میرے لیے آئے ہو اور میری وجہ سے لڑ رہے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی لڑکا اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو میں خود نپٹوں گا۔
میں نے کچھ دیر بعد کہا، یار مجھے اس بابے کی ٹینشن ہے، وہ میرے گھر شکایت نہ لگا دے۔ میں نے کہا، نہیں یار، وہ پھر بھی میرا استاد ہے، اسے چھوڑو اور جو میں نے کہا ہے اسے ذہن نشین کر لو۔ شادہ بولا، پر یار اگر اس نے تمہارے گھر شکایت لگا دی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے شادے کی بات سن کر کہا، ہاں یار، اب تو مجھے بھی فکر ہو رہی ہے، تو دکان پر آ، پھر دیکھتے ہیں۔ شادہ بولا، چل پھر چل۔ میں اور شادہ، 2-3 اور لڑکے، ہم سب دکان والے کے گھر کی طرف چل دیے۔ اپنے گھر کے سامنے سے گزر کر ہم سجاد کے گھر کے سامنے جا پہنچے۔ شادے نے مجھ سمیت دوسرے لڑکوں کو گھر سے کچھ پیچھے جانے کو کہا۔ میں ان لڑکوں کو اپنے گھر کی بیٹھک کے پاس لے آیا اور ادھر کھڑے ہو کر ہم شادے کو دیکھنے لگ گئے۔ شادے نے دروازہ کھولا تو بابا ہی باہر نکلا۔ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی؟ شادہ میری طرف اشارے کر کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اور جب ان کی بات مکمل ہوئی تو شادے نے سجاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کچھ سختی سے بات کی اور ہماری طرف آنے لگ گیا، جبکہ سجاد کچھ دیر کھڑا شادے کو دیکھتا رہا اور پھر زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ شادے نے آتے ہی خوشخبری دی کہ اس کی عقل میں بات آ گئی ہے۔ مگر یاسر، یہ پالر والی کون ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری پرجائی۔ شادہ میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، واہ یار، شہری بابو بن گئے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کیا کہ اس کو تم لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ کام بس میرا ہے، تم لوگوں نے بس کسی کو ہم دونوں کے بیچ میں نہیں آنے دینا۔ ہم کچھ دیر مزید باتیں کرتے رہے اور پھر صبح ملنے کا کہہ کر ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح میں اٹھا اور پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض پہننے کی بجائے ٹراؤزر شرٹ اور نیچے جاگر پہن کر شہر کی طرف چل دیا۔ میں سیدھا زوفی کے گھر پہنچا۔ زوفی میری حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے کہیں میچ کھیلنے جا رہے ہو۔ میں نے کہا، میچ ہی کھیلنا ہے۔ زوفی پھر مجھے سمجھانے لگی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور ہم دونوں گھر سے نکل کر مارکیٹ کے مالک کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں زوفی مجھ سے پوچھتی رہی کہ اب کدھر کام کرنا ہے اور سارا دن کدھر گزارو گے۔ میں بس ایسے ہی اس کی بات کو سنی انسنی کرتا رہا۔ زوفی نے مجھے پارلر میں دن گزارنے کا بھی کہا، مگر میں نے ایک دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے ہم شاہین مارکیٹ کے مالک کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ ان کا گھر شاہین مارکیٹ سے پچھلی گلی میں ہی تھا۔ زوفی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یاسر تم جاؤ، میں آنٹی سے بات کر کے پارلر پر چلی جاؤں گی۔ میں نے اسے آواز دے کر اندر داخل ہونے سے روکتے ہوئے کہا کہ تم آنٹی سے میرا بھی کچھ تعارف کروا دینا، کزن بنا کر۔ زوفی بولی، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو کر جاؤ۔ زوفی کو ادھر چھوڑ کر میں بازار کی طرف چل دیا۔ دکان کے سامنے سے گزرا تو سجاد اور جنید اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے بس ایک نظر ڈالی اور آگے گزر گیا۔ جب میں ایک مشہور مارکیٹ کے سامنے سے گزرنے لگا تو میرے دماغ میں اچانک اسد کی ماما کی بوتیک کا خیال آیا۔ میرے پاس ویسے بھی ابھی سارا دن پڑا تھا۔ اسد کی ماما کا خیال آتے ہی میں مارکیٹ کے اندر داخل ہوا اور کچھ آگے گیا تو مجھے آنٹی کا بوتیک نظر آ گیا۔ بوتیک کا ڈور کھلا ہوا تھا۔ مارکیٹ میں کچھ دکانیں ابھی بند ہی تھیں اور کچھ کھلی ہوئی تھیں۔ میں بوتیک کے پاس پہنچ کر بوتیک کے کھلے ہوئے ڈور پر ہی ناک کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد آنٹی دروازے پر آئی اور مجھے ایک دیکھ کر ایک دم چونکی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بڑی حیرانگی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگ گئی۔ میں نے آنٹی کو سلام کیا تو آنٹی مجھے صدقے کرتے ہوئی اندر لے گئی۔ میں بوتیک کے اندر داخل ہوتے ہی چاروں اطراف دیکھ کر بوتیک کا جائزہ لینے لگ گیا۔ آنٹی نے کافی خرچہ کیا ہوا تھا۔ بوتیک کی سیٹنگ اور ڈسپلے کمال کا تھا۔ ورائٹی بھی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔